إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم معزز سامعین کرام، گزشتہ سبق میں حروف مقطعات کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اسلوب کیوں اختیار کیا ہے کہ کچھ صورتوں کی ابتدا میں یہ حروف مقطعات اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کیے۔ حضرات علماء کرام رحمہم اللہ نے اس بارے میں جو توجیحات کی ہیں اس کی تفصیل اور اس کی ضروری وضاحت جو تھی وہ گزشتہ سبق میں عرض کر چکا ہوں۔ اس بارے میں ایک بات اور بھی نہایت قابل غور ہے۔ یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت عبادت بدنیہ میں شمار ہوتی ہے، یعنی انسان کا جو بدن ہے، جسم ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق، اور انسان کے بدن کے ساتھ تین عبادتیں ہیں۔ عبادت قلبی بھی ہے، عبادت لسانی بھی ہے، اور عبادت جسمانی بھی ہے۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جب تک انسان دل میں ان کا اقرار نہ کرے اور دل میں ان کا اعتراف نہ کرے، اس وقت تک صحیح طور پر وہ مسلمان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ جس طرح کہ توحید یا رسالت یا قیامت کا اقرار، یہ جو بنیادی تین عقیدے، قیامت کا اقرار، اعتراف، رسالت کا، پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی رسالت کا اجمالاً، اور سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر تفصیلی، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی کبریائی اور یکتائی پر ایمان، اس کا اقرار۔ لیکن کچھ عبادات قلبی ایسی ہیں یا جسمانی یا لسانی ایسی ہیں جو غیر معقول ہیں، عقلاً ان کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی، یا وہ بات عقل و شعور سے بظاہر بالاتر۔ اللہ رب العزت کی توحید سمجھ آتی ہے کہ جس مالک نے انسان کو پیدا کیا ہے، اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، عدم سے وجود بخشا ہے، اس منعم کی عظمت کا اعتراف کیا جائے اور اس منعم کے انعامات کا شکر کیا جائے۔ یہ بات عقل و فکر کے مطابق، جو انسان کسی سے بھلائی کرتا ہے وہ انسان ہمیشہ اس کا شکر گزار رہتا ہے،
آج کی بات نہیں کر رہا، لیکن جب انسان تھے، آج کے دور میں تو انسانوں کی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فطرت ہی بدل گئی۔ آج تو ہم کہنے لگے ہیں کہ کسی سے نیکی نہ کرو، جس سے نیکی کرو گے وہی ڈسے گا تمہیں۔ آج ضرب المثل یہ بن کے رہ گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جس پر احسان کرتا ہے ہمیشہ انسان اس کا شکر گزار رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے، اپنے ساتھیوں کا، دوستوں کا، احباب کا، وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ انسان تو انسان پر چند احسانات ہی کر سکتا ہے نا، مگر اللہ تعالیٰ کے احسانات تو ان گنت ہیں، ان کو تو شمار میں ہی نہیں لایا جا سکتا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، انہیں تو حیطۂ شمار میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو جو انسان کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ رب العزت کا کس طرح شکر گزار ہوگا؟ اسی طرح رسول کا آنا یہ سمجھ آتا ہے کہ جس مالک نے پیدا کیا ہے، جس مالک نے نعمتوں سے نوازا ہے، یہ ناممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی رہنمائی کے لیے کوئی انتظام نہ کرے، اسے یہ نہ سمجھائے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط کون سا ہے، میری رضا کا راستہ کون سا ہے اور میرے ناراضگی کا راستہ کون سا ہے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے، رسولوں کا آنا سمجھ آتا ہے کہ رسولوں کو بھیجنا چاہیے تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے اور ہمیں یہ پتہ بھی چل سکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر کے کیا تقاضے ہیں اور اللہ کے شکر کے کلمات کیا ہیں۔ اسی طرح قیامت کا واقعہ ہونا بھی ہماری سمجھ میں آتا ہے، مشرکین کے سمجھ میں نہیں آتا تھا، ان کی فکر اور تھی، لیکن انسان کو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ انسان آخر ایک دنیا میں وقت گزارتا ہے، نیک بھی ہے اور بد بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے اور نافرمان بھی، اطاعت گزار بھی ہے اور متمرد بھی، دو علیحدہ علیحدہ ہر کیٹیگری کے انسان ہیں۔ اب ان کا انجام ایک ہی جیسا ہو، دونوں کا انجام ایک جیسا ہو تو کوئی انصاف نہیں ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو اطاعت گزار ہیں ان کو اللہ کی طرف سے انعامات سے نوازا جائے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمان ہیں، ناشکرے، ان کو ان کی ناشکری اور نافرمانی کی سزا دی جائے۔ بات سمجھ آتی ہے؟ قیامت کا ماننا عقل میں آتا ہے۔ مشرکین کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب ہم مٹ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، مٹی میں رل مل جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا، یہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اللہ کے قرآن مجید نے اس مسئلے کو کئی اسالیب میں سمجھایا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ جس مالک نے انسان کو عدم سے وجود بخشا ہے، وہ مالک مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کوئی؟ اگر پہلی بار پیدا کرنا مشکل نہیں ہے تو دوسری بار پیدا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ سیدھی سی بات، لیکن یہ بات انہیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے قلبی یا اعتقادی جو عبادات ہیں وہ بعض تو وہ ہیں جو بالکل اس طرح سمجھ میں آتی ہیں، اور بعض ایسی ہیں جن کے بارے میں انسان صرف مان لیتا ہے لیکن عقل و فکر سے بالاتر ہے۔ مثال کے طور پر پل صراط ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال کی طرح باریک ہوگی۔ اب اس کے اوپر چلے گا کون؟ انسان تو سیدھے راستے پر چلتا ہوا لڑکھڑا جاتا ہے، اب پل صراط پر سے کیسے گزرے گا؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پل صراط ہے، اس پر سے گزرنا ہے انسان نے۔ اس کے ساتھ کنڈیاں لگی ہوئی ہیں پل صراط کے ساتھ،
اور ان کنڈیوں میں جتنے مجرم ہوں گے وہ سب پھنستے چلے جائیں گے اور نیچے جہنم میں گرتے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ بظاہر عقل ماننے کے لیے تیار ہیں، نہیں، اس کی کوئی توجیہ نہیں ہے کہ اتنی باریک چیز پر انسان چلے گا تو کیسے چلے گا۔ بات تو اصل میں یہی ہے کہ یہ چلے گا بھی تو اللہ کی توفیق سے ہی چلے گا، چلے گا تو وہ اللہ کی توفیق سے چلے گا، وہی گزر سکے گا جس کو اللہ ذوالجلال جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے، لیکن عقل و فکر اس بات کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب قبر کے بارے میں فرمایا، لیکن عذاب قبر پر ہمارا ایمان حق ہے۔ اگر آپ کہیں کہ وہ کیسے ہے، تو جو عقل کے پجاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو موتا کو دیکھتے ہیں، وہ قبر میں پڑا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ کوئی چیز محسوس ہوتی ہی نہیں، تم کہتے ہو کہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو۔ اسی طرح ایک دور وہ بھی رہا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال کا وزن ہوگا، تمہارے بول کا وزن ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جو اخلاق ہیں، کردار ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ میل جول کا جو انداز ہے، سب سے زیادہ وزنی اعمال کے نامہ اعمال میں وہ ہوگا، اخلاق سب سے وزنی ہوگا۔ اب اخلاق غیر مری چیز، بولتے ہیں اس کے حروف نہیں ہیں، عمل کرتے ہیں تو اس کا کوئی وجود نہیں سامنے آتا۔ وزن تو ان چیزوں کا ہوتا ہے جو چیز مری ہو، اگرچہ وہ باریک سے باریک کیوں نہ ہو۔ اسی لیے پہلے دور میں اس کا انکار ہوتا رہا، آج کے دور میں تو انکار مشکل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کہ آج ہوا بھی تولی جا رہی، آج بجلی بھی تولی جا رہی، آج یہ چیز مسئلہ مشکل نہیں رہا۔ دلائل سے اس بات کا اعتراف کرنا پڑا ہے کہ واقعی وزن اعمال کا وزن ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اعتقادی مسائل میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ایمان لانا، بہرحال ایمان لانا پڑتا ہے، عقلاً اور فکراً اس کی توجیہ مشکل ہے۔ اسی طرح عبادات بدنی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ حج میں جمرات کو رمی کرنا یا صفا اور مروہ میں دوڑنا یا بیت اللہ کے ابتدائی چند طواف وہ دوڑ کے کرنا، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کا کیا فائدہ ہے؟ کس وجہ سے دوڑے جی؟ ہم تو کہتے ہیں نا کہ حضرت اللہ اکبر حاجرہ علیہ السلام کا یہ دوڑنا اللہ ذوالجلال والاکرام کو اتنا پسند آیا کہ آنے والے حجاج کو حکم دیا کہ تم نے بھی اسی راستے پہ دوڑنا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، لیکن جو معترضین ہیں، اسلام کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کیا دوڑتے پھرتے ہو تو پہاڑوں کے درمیان، یہ شیطان کو کہتے ہو، جمرات کو تم کینکریاں مارتے ہو، کینکریوں مارنے کا کس کو کینکریاں مار رہے ہیں؟ پتھر کو؟ کس کو لگ رہی ہیں یہ کینکریاں؟ ایک پتھر کے یا پتھر کی دیوار کو یا پتھر کے ایک پلر کو کینکریاں مارنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا نتیجہ ہے؟ کس وجہ سے؟ تو یہ عمل اصل میں حج جو ہے، حج میں انسان یا عمرے میں انسان یہ گویا اللہ رب العزت کی غلامی اور بندگی کا حق ادا کرتا ہے۔ مالک جو کہتا ہے حاجی وہ کرتا ہے، مالک نے جو فرمایا ہے عمرہ کرنے والا وہی کرتا ہے۔ اس کی سمجھ میں کچھ آئے یا نہ آئے،
وہ اپنی بندگی کا اسی طرح اظہار کرتا ہے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے کہہ دیا ہے۔ اصل بات تو یہ عملاً اس کا اسی طرح اظہار کرتا ہے، اس کی کوئی توجیہ اس کو آئے سامنے یا نہ آئے۔ تو جس طرح عبادات بدنی ہیں، ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جس طرح میں نے عرض کیا جو غیر معقول ہے، اسی طرح عبادات لسانی ہیں، ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، یہ عبادات لسانی ہیں، درود شریف ہے، یہ عبادت لسانی ہے۔ ایک صاحب پوچھنے لگے کہ درود شریف عبادت کیسے ہوا؟ یہ تو نبی علیہ السلام کے حق میں دعا ہے۔ درود شریف تو عبادت نہیں ہے، درود شریف نبی علیہ السلام کے لیے کیا ہے؟ دعا ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، دعا سے بھی پہلے وہ اللہم صلی کہہ کے اللہ ذو الجلال کو پکارتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے۔ نبی علیہ السلام پر دعا سے پہلے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے عرض کرتا ہے۔ یہ اللہ کو عرض کرنا اور یہ اللہ کو پکارنا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ سے عرض کرتا ہے کہ میں تو نبی علیہ السلام کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، یا اللہ آپ ہی انہوں نے جو ہمارے اوپر انعامات احسانات کیے ہیں، آپ ہی ان کا انہیں بدلہ عطا فرمائیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم نہیں کہہ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اس امت پر احسانات ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اور خود اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم۔ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ تم میں اللہ ذو الجلال نے اپنا رسول بھیجا ہے۔ اللہ کے بڑے احسانات ہیں، لیکن ان احسانات کو ان الفاظ کے ساتھ کہیں بھی اللہ نے تعبیر نہیں کیا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارسال، یار آپ کی نبوت کے بارے میں، کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، کہ میں نے تم میں اپنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو ہم تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بتلائے ہوئے طریقے اور آپ کے جو امت کے پر احسانات ہیں، ان کا کبھی بھی بدلہ نبی علیہ السلام کو انسان امتی نہیں دے سکتا، قدر نہیں دے سکتا۔ اس لیے یہ اللہ سے ہی عرض کرتا ہے کہ یا اللہ آپ ہی اپنے ہمارے نبی پر رحمتیں فرمائیں، اپنی رحمتوں کی برخہ اپنے نبی پر برسائیں۔ ہم اللہ ذو الجلال سے عرض کرتے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ لیکن اس عبادت لسانی میں یہ قرآن مجید کے حروف مقطعات بھی ہیں، جن کی توجیہ، جن کی تعبیر، جن کے مفہوم، جن کے معانی، وہ کیا ہے؟ اللہ عالم بمراد، اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ توجیحات علماء نے کی ہیں، جس طرح میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا، لیکن اکثر جمہور کا جو قول ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرات کا، وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ عالم، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے زبانی عبادات ہوں یا بدنی عبادات ہوں یا قلبی عبادات ہوں، ان میں ایسے عبادات ہیں جو غیر معقول ہیں، غیر معقول المعنی ہیں۔ جس طرح ہم ان کے ماننے اور کرنے کے مکلف ہیں، اسی طرح الف لام میم یا قاف، یہ حروف مقطعات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کے مکلف ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب آئیے آگے کچھ تھوڑا سا۔ والقرآن المجید، واو قسمیہ ہے، واو عربی زبان میں قسم کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور قسم کے لیے 3 لفظ عرب میں استعمال ہوتے ہیں عموماً، وا، با اور تا۔ واللہ ہے، تاللہ ہے، باللہ ہے، یہ 3 لفظ استعمال کیتے ہیں قسم کے طور پر۔ اللہ کی قسم، ہم تو یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں واللہ، جانے والے وہاں سنتے ہیں واللہ، تاللہ ہے،
وباللہ، اللہ کی قسم، یعنی یہ 3 حروف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کے لیے عرب استعمال کرتے. تو یہاں بھی واو جو ہے یہ قسمیہ ہے کہ قسم ہے، اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ کئی جگہ ہے، والعصر میں بھی دیکھیے، والعصر، یہاں بھی واو ہے اور یہ بھی قسم کے لیے. اور یہ قسم کبھی بمنزلہ گواہ کے ہوتی ہے، کبھی بات کو پختہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، بات کی اہمیت جتلانے کے لیے ہوتی ہے. ہم بھی جب کبھی کسی بات کو یقینی طور پر کہتے ہیں یا اگلے کو یقین دلانا ہوتا ہے، کبھی وہ خود بھی مطالبہ کرتا ہے اللہ کی قسم کھاؤ بھائی، یقین کے لیے، پورے اعتماد کے لیے، اللہ کی قسم کھاؤ بھائی، دیتے ہیں قسم، کھاتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اگلی جو بات کی جا رہی ہے اس کی پختگی اور اس کے یقین اور اس کے پر پورا اعتماد کے طور پر. جہاں جہاں یہ اس طرح واو قسمیہ آتی ہے وہ اسی معنی میں استعمال ہوتی. اور کبھی بمنزلہ گواہ کے، گواہ کے طور پر بھی قسم استعمال ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی کے پاس 2 گواہ نہ ہوں، المدعی علی البینہ والیمین علی من انکر، مدعی پر ضروری ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، 2 گواہ پیش کرے. اگر گواہ نہیں ہے، 2 گواہ نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک گواہی دے اور دوسرا گواہ کی جگہ پہ قسم دے. البینۃ علی المدعی، آپ نے فرمایا دلیل تو ہے مدعی کے ذمہ، قسم ہے منکر کے لیے انکار کرنے مدعا علیہ پر، لیکن یہاں جو مدعی ہے اس کے لیے گواہ اگر ایک نہ ہو تو مسئلے کا حل پھر کس طرح ہے؟ اس کا حل نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ پھر مدعی جو ہے ایک گواہ کے ساتھ دوسری قسم دے. یہ قسم بمنزلہ ہے گواہ کے. گویا جن چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ چیزیں اس حقیقت پر گواہ ہیں یا دلالت کرتی ہیں جس حقیقت کا اظہار اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہوتا ہے. یہاں بھی والقرآن المجید فرمایا کہ قرآن مجید کی قسم. قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن اللہ کے اس کلام کی صفت نہیں بلکہ نام ہے. جس طرح تورات نام ہے، انجیل نام ہے، زبور نام ہے، اسی طرح قرآن بھی اس کتاب کا نام ہے. حافظ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کا بطور علم، بطور نام 4 چیزیں، 4 نام ہیں. ایک قرآن، ایک الکتاب، ایک الذکر، ایک الفرقان. یہ 4 نام ہیں قرآن مجید کے. حالانکہ قرآن مجید کے نام اور بھی ہیں، جیسے یہاں قرآن مجید بھی فرمایا، یہ مجید بھی قرآن مجید کی صفت. لیکن جتنی بھی اور صفات ہیں قرآن مجید کی یہ 55 ہیں، 55. جس طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں ذکر کیا کہ قرآن مجید کے 55 نام ہیں. وہ سب کے سب کیا ہیں؟ صفاتی ہیں. لیکن ذاتی نام جو ہے، انسان ہے نا، انسان کا بھی ایک ذاتی نام ہے، ایک وصفی نام ہے. ذاتی نام ہے. آپ ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، دکتور کہتے ہیں، لیکن نام کچھ اور ہے. اسی طرح نام اس کتاب کا قرآن ہے. نام اس کتاب کا کیا ہے؟ الکتاب ہے، ذالک الکتاب. نام اس کتاب کا الفرقان ہے.
نام اس کتاب کا ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ 4 نام اس کے ذاتی ہیں، باقی جتنے نام ہیں گویا 51 باقی نام وہ سارے صفاتی ہیں، اور ان صفاتی ناموں میں ایک یہی مجید بھی ہے، آگے بات آئے گی اور ناموں کی بھی۔ القرآن، اب اس کو یہ بھی علماء نے کہ اس کو قرآن کہا کیوں گیا، ذکر کیوں کہا گیا، کتاب کا نام الکتاب کیوں رکھا گیا، اس کا نام الفرقان کیوں ہے، یہ ساری توجیحات بڑی کتابیں بھری پڑی ہیں ان باتوں پر، ہاں جی۔ لیکن قرآن یہاں ہمارا مقصود یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو والقرآن المجید کہا ہے، بات کو لمبا کرنے کی بجائے مختصر طور پر سمجھنے سمجھانے کی بات ہے کہ یہ قرآن ہے، اس قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ قرأ یقرأ کا مصدر ہے، قرأ یقرأ قراءۃ و قرآنا، یہ قرآن قرأ کا کہتے ہیں مصدر ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس کے معنی کیا ہے، پڑھنا۔ قرآن قرأ کے معنی کیا ہے، پڑھنا، تو قرآن وہ کتاب جو پڑھی جاتی ہے، قرآن وہ کتاب جو پڑھی جاتی ہے، اس لیے یہ قرآن ہے، اور یہ کتاب تو ایسی پڑھی جاتی ہے کہ دنیا میں اور کوئی کتاب نہیں جو اس طرح پڑھی جائے جس طرح کہ یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں، نہ کوئی مذہبی کتاب نہ غیر مذہبی کتاب، کوئی کتاب ایسی نہیں کہ انسان اس کتاب کو ختم کرے اور از سر نو پڑھنا شروع کر دے، لیکن صرف یہ واحد کتاب ہے کہ اس کو ختم کرنے کے بعد جی چاہتا ہے آگے دوبارہ پھر شروع کر لیں، اس کو دوبارہ پھر شروع کر لیں، ہیں؟ تو یہ ہے قرآن، یہ قرأ سے ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو سورج ڈھلنے سے لے کے رات چھپ تک، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، غسق کہتے ہیں رات چھا جانا، اندھیرا چھا جانا، اس سے ظہر کی نماز بھی، عصر کی نماز بھی، مغرب کی نماز بھی، عشاء کی نماز بھی، چاروں نمازیں آ جاتی۔ وقرآن الفجر، صبح کے وقت قرآن، صبح کے وقت قرآن۔ اب یہاں قرآن کیا ہے، صبح کے وقت قرآن، یعنی صبح کی نماز میں قرآن پڑھو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ صبح کی نماز سے وقت جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے بھی سننے کے لیے آتے ہیں، فرشتے بھی سننے کے لیے آتے ہیں۔ بلکہ عجیب بات ہے، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، کہتے ہیں کہ قرآن ایسی عبادت ہے اور ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ فرشتوں کو سننے کی اجازت ہے، اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو پڑھنے کا حکم صرف مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، فرشتوں کو بھی اجازت نہیں، وہ سن سکتے ہیں، قرآن سن سکتے ہیں۔ جبرائیل امین وہ تو اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوتا تھا تو وہ آگے نبی علیہ السلام کو پڑھاتے تھے اور سمجھاتے تھے، جبرائیل امین تو تھے ہی اس لیے، لیکن باقی فرشتے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، نہ ان کو قرآن مجید کی تلاوت کی اجازت ہے۔ یہ اعزاز اللہ ذوالجلال نے انسانوں کو بخشا ہے کہ وہ اللہ ذوالجلال کے کلام کی تلاوت کریں۔ تو یہاں قرآن کے معنی پڑھی جانے والی کتاب ہے، یا قرآن الفجر، فجر میں قرآن، فجر میں قرآن کیا ہے، قرآن پڑھنا۔ تو قرآن کے معنی کیا ہوئے، پڑھنا، قرآن کے معنی کیا ہوئے،
پڑھنا، یہ قرآن مجید کی خود آیت اس بات کی دلیل بنتی۔ اسی طرح قرآن قارانہ سے ہے، اس کا مادہ یہ ہے قاف را نون، قارانہ۔ قارانہ کے کیا معنی ہے؟ ملانا۔ قارانہ کے معنی کیا ہے؟ ملانا۔ اور عربی میں کہتے ہیں قرنت الشیء بالشیء، ایک چیز کو میں نے دوسری کے ساتھ ملا دیا، ایک چیز کو میں نے دوسری کے ساتھ ملا دیا۔ اب قرآن کو کیوں کہتے ہیں قرآن قارانہ سے اگر مشتق کیا جائے؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل تو کیا 23 سالوں میں، 23 سالوں میں، کبھی پوری سورت، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، حسب حال 23 سال میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ لیکن اس کی ترتیب، اس کو ملایا، پہلے بقرہ ہے، اس کے بعد یہ آیت ہے، سورت ہے، آل عمران ہے، نساء ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ مائدہ ہے، پھر اس کے بعد کیا انعام ہے، پھر الاعراف ہے، یہ ملائی گئی ہیں صورتیں جو علیہ آپ جانتے ہیں، معروف بات ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کب نازل ہوئی تھی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ لیکن کہاں قرانہ ملایا اس کو؟ کہاں گیا ہے؟ سورۃ مائدہ میں، سورۃ مائدہ میں ملایا گیا ہے۔ لیکن وہاں بھی جو ملایا گیا ہے ان میں ایسا معنوی اعجاز ہے، ایسی معنوی حقیقت ہے کہ انسان جب اس پر غور کرتا ہے تو اشش کر اٹھتا ہے۔ علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی کہ بقرہ، اس کے ساتھ سورۃ آل عمران کا آپس میں تعلق کیا ہے، آل عمران کے بعد نساء کا آل عمران کے ساتھ تعلق کیا ہے، نساء کے بعد المائدہ کا آل عمران کے نساء کے ساتھ کیا تعلق، یعنی یہ جو مقارنت ہے معنوی طور پر، اور یہ ترتیب ہے جو قرآن مجید کی، اس ترتیب کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ قرآن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو کہتے ہیں نا آیات کا آپس میں ترتیب، آیت کی ایک دوسرے کے ساتھ، پہلی آیت کے ساتھ یہ بعد کی آیت کا ربط کیا ہے، جس کو لفظ ربط کہتے ہیں علماء۔ دونوں آیات میں کیا ربط ہے، دونوں صورتوں میں کیا ربط ہے؟ تو یہ ربط اور یہ قران، یہ ملایا ہوا ایسے سلیقے سے ہے جو من جانب اللہ ہے، جو سب کس کی طرف سے ہے؟ من جانب اللہ ہے۔ اور جب اس کے معنی پر، مفہوم پر انسان غور کرتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا اس میں کتنی حکمتیں ہیں اور کتنی اس میں دانائی کی باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک سورت کے بعد دوسری اور ایک آیت کے بعد دوسری آیت جو ہے نا وہ ترتیب کے ساتھ مرتب فرمائی ہے۔ اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں۔ ذکر کیوں کہتے ہیں؟ فرقان کیوں کہتے ہیں؟ کتاب کیوں کہتے ہیں؟ اسی طرح اس کے بھی مفاہیم ہیں۔ بہرحال آج اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں، باقی اس کی جو صفت بیان ہوئی ہے والقرآن المجید، کہ یہ قرآن ایسا ہے جو شرف و فضل کا حامل ہے۔ اس کے کیا معنی ہے اور اس میں اور بھی کیا معنویت ہے، یہ اللہ نے چاہا تو آئندہ سبق میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔